डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। आज हम उर्दू और पंजाबी के नामवर मुहक्किक, नक्काद, शायर और अदीब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद का इंटरव्यू पेश करेंगे जो हमने गुज़श्ता दिनों उनके घर में किया। तो आइए इंटरव्यू सुनते हैं। अब हम आते हैं, पंजाबी का एक बहुत बड़ी आबादी हमारे ईस्ट पंजाब में भी है, मशरकी पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब। मौजूदा दौर में जो कि लैंग्वेज बैरियर अब कुछ कम हुए हैं, कुछ ऐसी ट्रांसलिट्रेशन के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स आ गए हैं जिससे आप कर लेते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आप हिंदुस्तान के हवाले से आपका कई दफ़ा वहाँ का दौरा भी आपने किया है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी आप पंजाब की यूनिवर्सिटियों में गए हैं, वहाँ के अदब और यहाँ के अदब का मौजूदा जो कंटेम्प्रेरी चल रहा है, इसका अगर तकाबल आप करें तो आप वहाँ के अदब को किस मेयार पे आप परखेंगे यहाँ बैठ के? देखें, असल बात यह है कि अगरचे वहाँ भी पंजाबी को फ़रोग़ मिल रहा है और ज़ाहिर है उनकी एक धर्म बोली होने की हैसियत में उसको एहतराम भी हासिल है, और वो बोल चाल में तो ज़ाहिर है पंजाबी ही बोली जाती है, लेकिन जो एक तासुब वहाँ कार फरमा है जिसने हमारे और उनके दरमियान एक हद फासिल या एक दीवार खड़ी की हुई है या कर रहे हैं मुसलसल, वो ये कि वहाँ ऐसी लफ्ज़ियात शामिल की जा रही हैं जो हमारे लिए अजनबी हैं, जो संस्कृत के लफ्ज़ हैं या हिंदी की लफ्ज़ियात हैं या हिंदुस्तान की मकामी बोलियों की लफ्ज़ियात हैं। अगर वो समाज के अंदर खप कर आती ना तो फिर उसका चलन होता और वो हमारे लिए तफ़हीम का रास्ता बंद ना लेकिन अक्सर ये नुक्ता नज़र तो वो भी कह सकते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखें, हमने शऊरी तौर पर कभी अरबी या फ़ारसी का कोई लफ्ज़ शामिल नहीं किया उस तरह से शऊरी तौर पर, लेकिन हमारे लाशऊर में मज़हब तो मौजूद है। जी, यकीनन वो आता है। और आप देखें कि वो अब जो मस्जिद का लफ्ज़ है, ठीक है, वो अब हमारे यहाँ मस्जिद के लफ्ज़ में तब्दील हुआ है। इसकी तब्दीली के पीछे एक सालों की लोगों की वो सोच कार फरमा है। ऐसा नहीं है कि एक लफ्ज़ उठाया और हमने उसको शामिल कर दिया। ज़ाहिर है इन इलाकों में मुसलमानों की हुक्मरानी रही है एक तवील अरसा। अब आप अंग्रेज़ी के लफ्ज़ आ रहे हैं, आप देखें कि वो लफ्ज़ जो समाज के अंदर अपनी हैसियत बनाते हैं वो खप जाते हैं। वैसे जो आप एंकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं या आप असातिज़ा गुफ्तगू कर रहे हैं या तालिब इल्म जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें जब वो शऊरी तौर पर कोई लफ्ज़ ऐसे शामिल करते हैं, लफ्ज़ाली शामिल करते हैं, तो वो अजनबियत आ जाती है और बहुत सारे लोग उससे कमाहकू समझ नहीं पाते। वहाँ यकीनन बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुख्तलिफ जामियात में जो पंजाबी प्रमोशन के लिए वो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर काम है, और बड़ी खूबी की बात यह है कि वहाँ धड़ाधड़ किताबें इन मौज़ूआत पर छप रही हैं, और जो भी वो तहकीकात मुख्तलिफ जामियात में, यानी मुझे चंडीगढ़ में और पटियाला यूनिवर्सिटी में और अमृतसर में ये देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ है कि उनके बाकायदा वहाँ पर इदारा तसनीफ़ व तालीफ़ तरज़ के इदारे मौजूद हैं कि जो तहकीकात हो रही हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान के वाले से हैं, तो वो उसका एक मुलख़्ख़स या उसका एक अच्छा हिस्सा वो छाप दिया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बाद के आने वाले तालिब इल्म हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन ये जहाँ तक आपने बात की कि मयार की, कि वो किस मयार का है, यकीनन वो भी बहुत अच्छे मयार का नहीं है। मयार तब मुतय्यन, मसलन आप देखें वहाँ प्रोफेसर प्रीतम सिंह ने एक मेहनत की, कितने साल की मेहनत के बाद उनका बाबा फरीद पर काम सामने आया। यकीनन वो एक बहुत अहम काम है, लेकिन ये कि वो उस तरह से यहाँ के जो पंजाब के मसादिर थे उनसे उन्होंने वो पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। वो जो उनके अपने उधर कुर्ब जवार में उन्हें वसाइल थे उससे तो उन्होंने बहुत कमाकू फ़ायदा उठाया। यकीनन वो बहुत अच्छा काम है,
لیکن ابھی بھی بہت سارے سوال جو خاص طور پر بابا بدھ سنگھ نے یا اور میکا ریلیف نے اور اس طرح کے لوگوں نے پیدا کیے تھے، ان کے جواب ابھی تک لوگوں نے نہیں دیے. محمد آصف خان نے اگرچہ کہیں کہیں وہ دیے ہیں، اور محمد آصف خان کے اس پورے کام کو یعنی اس طرح سے قبول نہیں کیا گیا. اگر وہ پریتم سنگھ یا اور ہمارے جو اسکالر ہیں وہ اس طرح سے کرتے، پھر یہ بیریئر تو آ گیا ہے. آپ جو نئی نسلیں وہاں پر وہاں چڑھ رہی ہیں وہ شاہ مکھی رسم الخط سے واقف نہیں ہیں، جو ہمارے ہاں ہیں وہ گرمکھی رسم الخط سے واقف نہیں ہیں. یہ لین دین تو تب ہو سکتا ہے نا جب ہمارے اندر ایک تو کوئی سانجھ ہو. نہیں، لیکن اب ماسٹر لیول پہ یہاں گرمکھی پڑھائی جاتی ہے، ایک پیپر سر تو اس ہے کا آپ دیکھیں نا کہ میں وہاں بھی اسی طرح ہی پرچین ہے یقیناً ہے، لیکن آپ اس کا کوئی حاصل نہیں دیکھ رہے. آپ دیکھیں کہ یہاں جو طالب علم پنجاب یونیورسٹی سے یا اور اداروں سے ایم اے پنجابی کرتے ہیں، اور اگر وہ گرمکھی کا کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں تو کیا کبھی وہاں سے انہوں نے کوئی ٹرانسلیشن یا وہاں سے اس کو اپنی زبان میں اپنے رسم الخط میں کوئی چیزوں کو وہ کیا؟ نہیں کیا. اپنی چیزوں کو ان کے رسم الخط میں پیش کرنے کی کوشش کی، ایسی نہیں ہو رہی. یعنی یہ ایک ڈگری کے حصول کے لیے وہ وقتی طور پر جیسے اسلامی یونیورسٹی میں کہ وہ اسلامیات کا ایک پرچہ بھی دینا ہوتا ہے، تو اس سے اسلام سے واقفیت یا آگاہی پیدا نہیں ہوتی. وہ میں ایک ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ فلفل کر دیا جاتا ہے آخری پورا. 20 آیتیں قرآن پاک. جی. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ سنجیدگی کے ساتھ لیں گے، دیکھیں وہاں پر جو اکھر پٹی ہے وہ ظاہر ہے ہم سے مختلف ہے، اور جو ہماری ہے وہ ظاہر ہے ان کے لیے اجنبی ہے. تو جب یہ اجنبیت کی دیوار رہے گی، اب اگرچہ بہت سارے سافٹ ویئر ایسے ہیں جو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، ایک رسم الخط سے دوسرے رسم الخط میں ٹرانسکرائب ہو جاتا ہے وہ، لیکن اس کے لیے بھی مقاصد ہوں گے نا. اب مثال کے طور پر ایک جگدیش سنگھ تھے، انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی تھی قیام پاکستان سے کوئی 20-25 سال پہلے، جس کا نام تھا ساڈے رسم رواج. بہت عمدہ کتاب تھی. میں نے اس کے کچھ اجزاء ٹرانسلیٹ کیے اور وہ پنچم میں اور مختلف رسائل میں وہ چھپے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ جو زبان لکھ رہا ہے وہ میرے لیے قابل فہم ہے. یا ہمارے بہت سارے ایسے شعراء جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں اور ان کی زبان وہ ہمارے لیے ایک اجنبیت نہیں ہے اس میں، اور اس کو آج بھی ہم پڑھ کر یعنی انجوائے بھی کرتے ہیں، ہنس بھی اٹھاتے ہیں. اور اس سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی تحریریں آج بھی سرمایہ فکر و نظر ہیں. لیکن وہاں جو جدید شاعری ہو رہی ہے یا جدید افسانہ لکھا جا رہا ہے یا جدید خاص طور پر تنقید لکھی جا رہی ہے، وہ ہمارے لیے اس طرح سے کارآمد نہیں ہے. یا یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ اس طرح سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ان پنجابوں میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے یا جو تنقیدی تحقیقی کام ہو رہا ہے اس کا لین دین اچھے پیمانے پر ہونا چاہیے. اور جن چیزوں کو یہاں ہم نے بعض چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہیں وہاں بھی ہو رہی ہیں، یعنی ایک ہی موضوع پر کام ہو رہے ہیں، تو اس کا فائدہ نہ انہیں ہو سکتا ہے ہماری تحقیقات کا، نہ ان کی تحقیقات کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ وہ طالب علم جو گرمکھی سیکھتے ہیں وہ اس کو فائدے میں لائیں، استعمال میں لائیں. اسی طرح جو شاہ مکھی رسم الخط سے آشنا سکھ طالب علم ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پنجابی کے اس لہجے میں لکھی ہوئی چیزوں کو پر نظر ہو ان کی، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اپنے وہاں کا حصہ بنا. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ابھی آپ سے کرنے والی ہیں. اکثر ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی پنجابیوں نے نقصان پہنچایا پنجابی کے فروغ کے حوالے سے. اب ظاہر ہے 10-12 کروڑ لوگوں کی زبان وہ ایسے ہی تو نہیں چل رہی، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے تو چل رہی ہے. اب آپ کیا تقاضا کرتے ہیں حکومتوں سے کہ وہ اس کے فروغ کے لیے کام کریں؟ کیسے حکومتیں کیا کریں؟ یعنی کہ ہم پنجابی تو گھروں میں پنجابی بول رہے ہیں، عام لین دین میں بھی آپ بازاروں میں جائیں پنجابی آپ بولتے ہیں. اب آپ پنجابی کے فروغ کے لیے حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو نظر آئے کہ کام ہو رہا ہے پنجابی کے فروغ کے لیے؟ دیکھیں یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ کسی حد تک ٹھیک ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے رہنے والے اپنی زبان کو افتخار کے ساتھ کبھی نہیں بولیں گے، کبھی نہیں بولتے.
اپنے بچوں کے ساتھ وہ اردو میں کلام کریں گے، انگریزی میں باتیں کریں گے. ہمارے ڈراموں میں یہ آ رہی ہے بات، ہماری گفتگوؤں میں، ہماری مجلسوں میں یہ بات آ رہی ہے. یعنی یہ ایک رویہ بن کر رہ گیا ہے کہ شاید پنجابی دیہاتیوں کی زبان ہے، ایک یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس زبان کے اندر اتنا بڑا لٹریچر موجود ہو، اس کو تو اس زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے نا. یہ ہمارے اندر میں نے پہلے ابتدا میں بات کی ہے کہ ہمیں اون کرنا ہے. جب ہم اون کریں گے اس کو تو پھر یقیناً اس کی ضرورتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، اس کے مسائل کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، اس کی ترویج و ترقی کے نئے نئے ہمیں سوجھیں گے راستے. پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو اس زبان کے بولنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نسلوں میں اپنے زبان کا وہ فروغ کریں. گھروں میں بھی وہ بولیں، دوستوں میں بھی وہ بولیں، اور اس کو اپنے طور. یعنی آپ کتنی بد نصیبی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 15 کروڑ آبادی جو ہے وہ پنجابی بولتی ہے. آپ اس میں سے گنتی کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اتنے لوگ نہیں لکھ سکتے، اتنے لوگ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے. پھر کیا فائدہ اس زبان کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن کا؟ تو یہ ہر پنجابی کو، چاہے وہ تھوڑی تعلیم رکھتا ہو اچھا، یا اس زیادہ. کو آپ جذباتی سطح پہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، اگر میری ضرورت ہے کہ میں انگلش میں بات کروں جہاں کوئی میری زبان نہیں سمجھ رہا، تو مجھے انگریزی سیکھنا پڑتی ہے. اگر پنجابی کو بولتے ہوئے بلا لیں